آج ہمارے نمازوں میں کچھ کمیاں رہ گئے ہیں۔ جو کمیاں ہمارے نمازوں میں آج ہیں، جس کے بنا پر ہماری نماز مکمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر ایک چیز کا ادب ہوتا ہے، ہر ایک چیز کا طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام ہو اگر اس کام کو طریقہ اور سلیقہ کے ساتھ کیا جائے تو پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ وہی کام کو اگر چھوڑ چھاڑ کر کے اگر پہنچا جائے، آپ تو منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے لیکن اس کام میں مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ طریقہ اور سلیقہ کے ساتھ آپ وہاں تک نہیں پہنچے۔ تو اسی طرح سے ہمارے نماز کے فرائضوں میں سے 6 فرائض ہیں: قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قاعدہ اخیرہ اور خروج بسمی۔ جس طرح سے ہم نے نماز شرائط میں بتایا تھا، اور جتنے نماز شرائط میں بتایا ان میں سے کچھ ہی یاد ہوں گے، ایک آدھ دو مسئلہ لوگوں کو وہ بھی بھول گئے۔ اور نماز فرائض کو میں نے پچھلے مرتبہ 3 رکن بتائے تھے: قیام، قرات اور رکوع کے کچھ حصہ کو بتائے تھے۔ قیام کا مطلب آپ کو تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ قیام ہمیں بغیر عذر شرعی کے اگر بیٹھ کر کے کوئی بھی اگر نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں مانی جائے گی، سوائے نفل کے۔ فرض میں ہو، سنت ہو یا وتر ہو، ان تینوں نمازوں کو بغیر عذر شرعی کے اگر کسی نے اگر بیٹھ کر کے ادا کیا، یا کرسی میں ہو یا زمین پر بیٹھ کر کے ادا کیا، تو اس کی نماز نہیں مانی جائے گی۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو ان نمازوں کو دوہرانا اس پر واجب ہے، کیونکہ جو نماز ہو ہی نہیں تو اس کو دوہرانا اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے قیام 2 طرح کا ہے: جو کرسی میں بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن آج کل تھوڑا اگر عذر شرعی جیسے تھکن یا گھبراہٹ ہو جاتے تو ہم لوگ بیٹھ کر کے نماز ادا کرنے کو آسان سمجھتے ہیں، اور کرسی میں بیٹھ کر کے بھی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو کرسی میں بیٹھنے کا بھی قیام الگ ہے۔ جو آج کل قیام جو کر رہے ہیں کرسی میں، تو وہ بھی سراسر غلط ہے۔ قیام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرنا، بالکل سیدھا ہو کر کے۔ جیسے نفل نماز میں بھی بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ نیت باندھنے کے بعد پورا سکڑ جاتے ہیں، اس طرح سے۔ قیام کا مطلب بالکل تن کر کے کھڑا ہونا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا نہیں، بالکل کھڑے ہو کر کے، تاکہ اپنے شریر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں صحیح ثابت کرنا، اسی کا نام قیام ہے۔ اور قیام میں اکثر و بیشتر ہماری غلطیاں یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے پیروں کو بہت زیادہ فاصلہ کر دیتے ہیں، یا بہت سارے لوگ پیروں کو اتنا ملا دیتے ہیں کہ جو 4 انگل کا جو فاصلہ ہے اس کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ دوسری چیز، نماز میں نیت کا جو طریقہ میں نے پچھلے مرتبہ بتایا تھا، کہ بتانے کے باوجود بھی آج بہت سارے لوگوں کا نیت پہلے جیسا ہے، وہی آج بھی وہی کر رہے ہیں۔ جو باندھنے کا جو طریقہ ہم نے بتایا تھا، کر کے بھی دکھایا تھا، کرسی سے کھڑے ہو کر کے دکھایا تھا۔ جب ہمارے عشاء کے نشست جب شروع ہوا تھا، شروع میں نے پورا پڑھ کر کے دکھایا، ہر ایک رکن کو کر کے دکھایا کہ ہمارے انگلیاں کیسی ہونی چاہیے، ہماری نیت، ہاتھ کہاں تک اٹھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کانوں کی لو تک لگانے کا ہاتھ اٹھانے کا نام ہے، بہت سارے لوگ اس طرح سے لگاتے ہیں، یا بہت یہاں کان کے اوپر کر دیتے ہیں، یا بہت اتنا کر دیتے ہیں۔ بلکہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تلوہ ہمارے بالکل کعبہ شریف کی طرف ہو، قبلہ کی طرف۔ اسی طرح سے اپنے یہ انگوٹھا جو ہے، انگوٹھے کی یہ پیٹ کا شروع کا حصہ، کان کی یہ لو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ کان کا، یہ تو پورا کان ہے لیکن کان کے بھی نام ہوتے ہیں۔ یہ کان کی لو ہے، تو یہاں تک لگا کر کے اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ کو ناف کے نیچے تھوڑا سا باندھنا ہے۔ باندھنے کا طریقہ بہت سارے لوگ اس طرح سے جھلا دیتے ہیں، ایک ہاتھ نیچے ایک ہاتھ اوپر۔ تو یہ طریقہ بت پرستوں کا ہے، یہ طریقہ مومنین کا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ناف کے نیچے باندھنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ کیونکہ یہاں ہمارے جسم کے تمام نسوں کا جڑ یہی ہے، اور شیطان یہی حملہ کرتا ہے، ہمارے نفس پر حملہ کرتا ہے۔ تو اس لیے نماز میں اچھی طرح سے باندھو تاکہ شیطان یہاں حملہ نہ کر سکے۔ باندھنے کا طریقہ یہ ہے، یہ ہمارے تلوے ہیں تو یہ ہمارے پیٹ ہیں، اور یہ ہمارے تلوے ہیں، تو اس ہاتھ کے تلوے کو یہاں رکھنا ہے، اور اس طرح سے لے کر کے دونوں انگلیاں، ایک چھوٹی والی انگلی ایک انگوٹھا، دونوں کو اس طرح سے لے کر کے باندھ لینا ہے۔ اور یہ 3 انگلی ہمارے جو بچتے ہیں، 3 انگلی جو ہے کلائی کے اوپر والے حصے میں ہونا چاہیے، یہاں پہ ایسے ہونا چاہیے، اور ناف کے نیچے اس طرح سے باندھ کر کے، نہ کہ اس طرح سے جھلانا ہے، نہ کہ اس طرح سے کرنا، بلکہ بھی یہ ہمارے انگلی جو ہے اس کلائی کے پیٹ والے حصے کے نیچے ہونا چاہیے، اس طرح سے۔
انشاءاللہ آپ اس طرح سے نماز پڑھ کے دیکھیے اور آپ کا نفس بھی کنٹرول میں رہے گا. جو نماز میں گندے خیالات یا دنیاوی خیالات جو آتے ہیں نا، اسی وجہ سے آتے ہیں کہ کیونکہ ہم جو طریقہ نماز میں ہے وہ طریقہ اپناتے نہیں ہیں، وہ طریقہ ہم اپناتے نہیں ہیں. اور باندھنے کے بعد اور آپ کا نگاہ کا ہونا چاہیے. بعض لوگ کوئی اوپر دیکھیں گے کہ پنکھا کتنی مرتبہ گھوم رہا ہے، لائٹ کتنی چل رہی ہے، آگے نقاشی کتنے ہوئے ہیں، یہ لوگ دیکھتے ہیں. لیکن شریعت میں 3 مسائل اس میں نہیں. اگر آپ کا ذہن نماز کی حالت میں اگر اوپر دیکھنے سے آپ کا ذہن نہیں بھٹک رہا ہے، نماز آپ کا بالکل صحیح ہو رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ اوپر ہی دیکھ کے نماز پڑھیں. شریعت نے باندھا نہیں ہے. ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ شریعت ہمیں جکڑ کے نہیں رکھا ہے، شریعت ہمیں ہر جگہ ہر موقع پر چھوڑ دیا ہے. اور بعض لوگ نماز میں آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی طریقہ صحیح ہے، لیکن ان طریقوں کو دور کرنا ہے دھیرے دھیرے. لیکن شریعت کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ جب قیام میں کھڑے رہو تو آپ کا نگاہ سجدے کی جگہ ہو، جہاں آپ کا پیشانی لگے اسی جگہ پر ہو. اور جب آپ قیام میں کھڑے رہیں تو بازو میں کون آ رہے ہیں، ادھر کون آ رہے ہیں، کون جا رہے ہیں، کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی نے اپنے نگاہ کو ٹیڑھا بھی کیا تو اس کی نماز ٹوٹ گئی، نماز چلی گئی. تو نماز کی حالت میں ہمیں ایک ہی جگہ نگاہ کو ٹکا کر کے رکھنا، ایک ہی جگہ نگاہ کو جمع کر کے رکھنا ہے. قیام یہ ہو گیا. اور کرسی میں بیٹھ کر کے اگر قیام کرنا ہے کسی کو تو کرسی کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اگر آپ بالکل کرسی کو اچھی طرح سے چپک جائیں. قیام میں بھی بیٹھ کر کے بھی وہی طریقہ ہے، بالکل اسی طرح سے آپ کو، نہ کہ ایسے بیٹھ کر کے جیسے گھر میں کسی کو مہمان چلے گئے صوفے لگے ہوئے بیٹھے ہوئے، اس طرح کا قیام نہیں. قیام بالکل ہاں اگر تکلیف ہے، سیدھا نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں، تب آپ شریعت کہتی ہے کہ پھر آپ ٹیک لگا لیجیے. کوئی تکلیف نہیں ہے تو کرسی میں بھی اسی طرح سے، جس طرح سے ہمیں قیام کھڑے ہو کر کے کرنا ہے اسی طرح سے ادا کرنا ہے. اور رکوع اور سجدے کا طریقہ کرسی میں بیٹھ کر کے جس طرح سے ہم نفل نماز پڑھتے ہیں سیم وہی طریقہ ہے. نفل نماز میں طریقہ وہی ہے کہ ہم لوگ بیٹھنے کے بعد جب رکوع میں جاتے ہیں تو ہاتھ ہمارا یہاں سے لے کر کے یہاں ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہوا. تو کتنا جھکتے ہیں؟ تھوڑا سا جھکتے ہیں. اور نفل نماز میں بھی ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمارے ران اور پنڈلی جو ہے نا نہیں کھلنی چاہیے. بعض لوگ اتنا جھک جاتے ہیں کہ جیسے کہ سجدے میں چلا گیا، پیچھے سے دکھائی دے. تو ران اور پنڈلی کو کھولنا نہیں، وہ بالکل چپکے ہوئے ہونا چاہیے. اور صرف اتنا جھکنا ہے رکوع یعنی کہ نفل میں. اور اسی طرح سے کرسی والے قیام میں بھی اتنا سا جھکنا ہے. تھوڑا ہاتھ کو پیچھے رکھنا ہے، جیسے یہ گھٹنا ہے تو اتنا سا پیچھے رکھنا ہے. اور جب کرسی میں بیٹھ کر کے سجدہ کرنا ہے تو بعض لوگ اس طرح سے کر لیتے ہیں، تو اس طرح سے کرنا جائز نہیں ہے. کیا کتنا کرنا ہے؟ رکوع میں ہمارا ہاتھ یہاں تھا تو سجدے میں ہمارا ہاتھ یہاں آ جائیں گے، بس تھوڑا سا. جیسے ابھی اگر رکوع میں اگر رکوع کروں کرسی میں بیٹھ کر کے اللہ اکبر کہتا ہوا یہاں آئیں گے، 3 تسبیح پڑھا، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، تھوڑا سا ہاتھ کو پیچھے کر لیے. اب یعنی کہ کرسی میں بیٹھ کر کے سجدہ کرنا ہے تو اب جو ہاتھ یہاں سے یہاں آیا تھا اب ہاتھ کو تھوڑا سا آگے کریں گے، اس کے اللہ اکبر کہتا ہوا سبحان ربی الاعلیٰ. 3 تسبیح، جتنے بھی تسبیح آپ کے مقدار کے مطابق آپ پڑھ سکتے ہیں. ہاتھ کہاں ہونا چاہیے؟ یہاں سے یہاں ہونا چاہیے. اسی طرح سے نفل نماز میں بھی آپ کا ہاتھ، جیسے کرسی میں تو یہاں تھا رکوع میں، اب نفل نماز میں باقاعدہ سجدہ کیا جاتا ہے. جس طرح سے کھڑے ہو کر کے نماز کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو اسی طرح سے آپ کا ہاتھ جو ہے اب نفل نماز میں پورا کا پورا نیچے آئے گا، پورا کے پورا نیچے آئے گا. اور پھر سجدہ جس طرح سے کھڑے ہو کر کرتے ہیں یا رکوع کھڑے والی نماز میں پڑھتے ہیں اسی طرح سے سجدہ اور رکوع کر کے نماز کو مکمل کرنا ہے. قیام قرات کے مقدار میں نے پچھلے مرتبہ بتایا تھا کہ نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلی رکعت میں آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ ثنا پڑھنا ہے. ثنا پڑھنا مستحب ہے، جس کو یاد ہے تو پڑھ سکتے، نہیں تو نہیں پڑھے تو نماز ہو جائے گی. لیکن ان سب چیزوں کو پڑھنا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ کہ یہ نماز میں نور پیدا کرتا ہے، نماز میں نور پیدا کرتا ہے، نماز میں لذت آتی ہے، نماز میں لذت آتی ہے. ثنا پڑھنا ہے. ثنا پڑھنے کے بعد اب کیا پڑھنا ہے؟ تعوذ اور تسمیہ. اب بولیں گے تعوذ اور تسمیہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، شروع کے رکعت میں نیت باندھنے کے بعد ثنا کے بعد دونوں چیز پڑھنا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ، صرف پہلی رکعت میں. اب دوسری رکعت میں اگر شروع کریں گے جیسے الحمد شریف، پھر ایک سورت شروع کریں گے تو اب اعوذ باللہ یعنی کہ دوسری تیسری چوتھی رکعت میں نہیں ملانا ہے.
صرف اعوذ باللہ پہلی رکعت میں ملانا ہے، باقی ہر رکعت میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر رکعت کی ہر سورت کے شروع میں ملانا سنت رسول ہے۔ اور ایک سنت کو زندہ کرنا آپ لوگ جانتے ہیں، کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، 70 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد الحمد شریف پڑھنا، الحمد شریف پورا پڑھنے کے بعد آمین جو کہتے ہیں، اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تو جماعت کے ساتھ صرف ہمیں نیت باندھنے کے بعد، چاہے وہ ظہری نماز ہو چاہے وہ سری نماز ہو، یعنی کہ قرات والی نماز ہو یا بغیر قرات والی، جیسے ظہر کی نماز بغیر قرات کی ہے، عصر کی نماز بغیر قرات، مغرب کی لاسٹ کی 1 رکعت بغیر قرات کی ہے، اور عشاء کے 2 رکعت لاسٹ میں وہ بھی بغیر قرات کے ہیں۔ تو جس نماز میں قرات نہیں زور سے کیا جاتا ہے، مقتدی کو کوئی بھی چیز نہیں پڑھنا، صرف ثنا پڑھ کر کے چپ چاپ کھڑے ہونا ہے۔ لیکن ثنا پڑھنے کا بھی اس میں بھی حکم آیا ہے کہ اگر امام کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے نیت باندھ لیا، جب تک امام ثنا پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ بسم اللہ، کیونکہ امام اگر ثنا پڑھتے تو تھوڑا دھیرے پڑھتے ہیں تاکہ مقتدیوں کا خیال اس کو رکھنا ہوتا ہے، ثنا اعوذ باللہ بسم اللہ، یہ 3 چیز جب تک پڑھیں گے، اگر آپ چاہیں تو صرف ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ امام کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں، امام ابھی اگر قرات شروع نہیں کیا تو آپ ثنا پڑھ لیں گے، اگر امام نے قرات شروع کر دیا تو پھر آپ ثنا بھی نہیں پڑھیں گے۔ ورتل القرآن، یعنی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تمام لوگوں کو خاموشی کے ساتھ اس کو سماعت کرنا، اس کو سننا ہے۔ ثنا پڑھ لیے، ثنا کے بعد یعنی کہ منفرد نماز کے بارے میں الحمد شریف پڑھنے کے بعد ولا الضالین کے بعد آمین کہنا ہے۔ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اتنا زور سے آمین کہنا ہے کہ خود سن لے، نہ کہ اتنی آواز کے پورے مسجد گونج جائے۔ یا تنہا بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہر تنہا نماز میں ہر رکعت میں الحمد کے آخر میں آمین کہنا سنت ہے، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سورت ملانا ہے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہر نمازی کو کم سے کم الحمد شریف کو چھوڑ کر کے 4 سورتیں یاد ہونا ضروری ہے، 4 سورتیں یاد ہونا ضروری، کیونکہ فرض کے 2 رکعتوں میں، سنت کے 4 رکعتوں میں، اور وتر کے 3 رکعتوں میں، نفل کے 2 یا 4 رکعت میں 2 بھی پڑھ سکتے ہیں 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان ہر رکعتوں میں الحمد شریف کے بعد ایک سورت کا ملانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر سورت نہیں ملائیں گے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا فرض چھوٹ رہا ہے، آپ کا فرض چھوٹ رہا ہے۔ تو اس لیے کہ آپ کو کم سے کم 4 سورتیں یاد ہونی چاہیے، جیسے میں نے پچھلے مرتبہ بتایا 4 سورتیں، ایک الم تر کیف یاد کر لو، آسان سورت ہے، سرل سا ہے، چھوٹا سا ہے۔ اس کے بعد لیلاف قریش یاد کر لو، 2 سورتیں، تیسری سورت یا اذا جاء یاد کر لو یا تبت یدا یاد کر لو، اور اس کے بعد سورہ اخلاص یاد کر لو۔ یہ 4 سورتیں یاد کر کے آپ اپنی پوری نماز کو ادا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کم سے کم 4 سورتیں۔ قیام، قرات، رکوع میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ رکوع میں بالکل بغلا کی طرح اپنے سر کو اوپر اٹھا دیں گے، جیسے کہ ایک سفید سا پنچھی ہوتا ہے، وہ جہاں پانی نکلتے نا تو وہ مچھلی پکڑنے کی نیت سے بالکل ایسے ٹکٹکا کر کے لگتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کا سر بالکل ایسے رہتے ہیں۔ رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ سر اور پیٹھ ہمارے برابر ہو جائے، سر اور پیٹھ برابر ہو جائے۔ سر اور پیٹھ برابر ہونے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ قیام میں تھے، سورت پورا ہوا تو اللہ اکبر کہتا ہوا دونوں ہاتھوں کو ہم گھٹنوں میں لا کر کے جما دیں گے۔ گھٹنوں میں لا کے جمانے کے بعد اچھی طرح سے اس کو پکڑ لیں گے، انگلیوں میں فاصلہ ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کیا ہے کہ جیسے عورتوں پر حکم ہے کہ عورت صرف پکڑ چھو سکتی ہے، اور پورے شریر کا وزن عورتوں کو دینا رکوع میں جائز نہیں ہے، لیکن مردوں کے لیے پورا شریر کا زور جو ہے گھٹنوں میں لا کر کے تما دینا ہے، تاکہ گھٹنوں کا درد بھی ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جو 5 وقت کی نمازی ہے جس کا رکوع صحیح ہے، ان کے گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا، کیونکہ جب رکوع میں جب جاتے ہیں تو رکوع کا طریقہ یہ ہے، اللہ اوپر کہتا ہوا، بہت سارے لوگ تو ایسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے نہیں کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے کہ اللہ اوپر کہتا ہوا سیدھا ہم اپنے گھٹنوں کو اس طرح سے پکڑ لیں گے۔ پکڑنے کے بعد یہ پیر جو ہے نا بالکل پیچھے کی طرف جانا چاہیے، اس کے بعد یہ ہاتھ ہمارا بالکل سیدھا ہونا چاہیے، نہ کہ یہ ہاتھ اس طرح سے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے کر لیتے ہیں، تو ایسے نہیں کرنا ہے۔ ابھی بہت سارے لوگوں میں ایسے دیکھ رہا ہوں، ایسے نہیں، بالکل اب ایسے دیکھیں گے۔ اب ہمارا پیٹھ کو دیکھیے، ہمارا سر کو دیکھیے، جب نگاہ ہمارا دونوں انگوٹھوں کے درمیان اگر رہے گا
تو ہمارا بالکل رکوع صحیح ہو جائے گا. اور جب تک یہ ہاتھ ہمارا سیدھا نہیں ہوگا تب تک رکوع صحیح نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے ہمارا یہ پیر جب تک پیچھے کی طرف نہیں جائے گا تب تک ہمارا جو ہے نا رکوع مکمل طریقے سے ادا نہیں ہو سکتا. اب اسی طرح سے یہ رکوع کر لیے. اب رکوع کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اٹھنا ہوتا ہے. اٹھتے ہیں امام کے ساتھ. اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ. اب مقتدیوں کو صرف کیا کہنا ہے؟ ربنا لک الحمد. اب اگر یہی نماز چاہے وہ سنت الگ سے تو سنت الگ سے ہی پڑھا جاتا ہے, فرض کبھی کبھار ہوتا ہے کہ جیسے چھوٹ گیا تو الگ سے ہی پڑھنا پڑے گا, نفل نماز الگ سے پڑھا جاتا ہے, وتر نماز رمضان میں جماعت کے ساتھ, نہیں تو پورے 11 مہینہ جو ہے الگ سے ہی پڑھا جاتا ہے. تو آپ جب رکوع سے اٹھیں گے منفرد یعنی کہ الگ نماز جب پڑھتے ہیں تو آپ کو دونوں کہنا پڑے گا, سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد. اب جو لوگ سمیع اللہ حمیدہ کہہ کر کے اس لیے جلدی نکل جاتے ہیں